بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 101. یہ کون سا عقد چل رہا ہے جی؟ نمبر 13. عقد لزوم الفطرہ یا عقد الفطرہ، یعنی جس حکم پر جس تاکید پر یہ مرتب ہو رہا ہے نا، وہ تاکید تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہ نمبر کون سا ہے؟ 13. تو 13ویں نمبر ہے، اور تاکید جو ہے اس سے پہلے 4 گزر گئی ہیں، یعنی 5ویں تاکید پر، کیونکہ احکام پر بھی ترتب آ رہا تھا ان ساروں کا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نمبر 1، اور اس کے بعد تاکید آئے گی اللہ ولی الذین آمنوا. اور تاکید میں بھی بڑے مزے ہیں، دو تاکید جو ہے نا ایک رنگ سے شروع ہو رہی تھی. دو تاکید ایک رنگ سے شروع ہو رہی تھی. تو اسی لیے جی اللہ ولی الذین آمنوا اور اللہ لا الہ الا ہو، وہاں سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ تلک آیات اللہ تلک الرسل فضل اللہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. دیکھا، دو تاکید یہ ایک رنگ سے شروع ہو رہی ہیں. تو اب یہ 2 تاکیدیں آئیں گی، اللہ ولی الذین آمنوا اور اس سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو یہ آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کا تذکرہ ہے. تقریباً 10 صفات ہیں، اس لیے جی پڑھا کریں آیت الکرسی کو. یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کے لیے پوری ایک سورت نازل کی. کون سی؟ سورۃ العادیات، المحبت الالہیہ. یعنی ہمیں جو چیز اکٹھی کرنی ہے نا اپنے سینے میں، وہ اس زمانے دنیا میں اللہ کی محبت ہم نے حاصل کرنی ہے. نماز کا ذریعہ، قربانی کا ذریعہ، جہاد کا ذریعہ، جی صدقات کا ذریعہ، تعلیم و تعلم کا ذریعہ، سارے ذرائع استعمال کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو سارے ذرائع استعمال کرنے ہیں. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں پوری کوشش کر کے ہر ذریعے کو استعمال کرنا ہے. اور اللہ کا شکوہ ہے کہ بندے یہ کوشش میری راہ میں نہیں کرتے. شدید ہوتے نا اللہ کی محبت میں، یہ کس میں شدید ہیں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اگر شدید وہاں ہو گیا تو پھر ان الانسان لربہ لکنود یہاں لگ جائے گا. لہذا اللہ کی محبت میں شدید ہونا ہے تو جتنی بھی عبادات ہیں اس میں شدت دکھانی ہے. کہو انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بتائے بعد میں آ کر جو وقت ہی ختم ہوئے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو لہذا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ لا الہ الا ہو، تو اللہ کی صفات محبت میں آ کر اس آیت کو بار بار پڑھا کریں اور اس کے الفاظ میں توجہ کیا کریں. انشاءاللہ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے گا. یہ مراقبہ جات جو ہوتی ہیں نا، اصل میں تو یہ محبت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی طرف سے ایجادات ہیں. یہ حضرت الوانی رحمہ اللہ نے بھی تحفہ ابراہیمیہ میں لکھا ہے کہ یہ مراقبہ کا اصل مقصد تو یہ ہے، اگر کوئی بالفرض اس مقام تک پہنچا ہوا ہو کہ اس کے پاس اور ذرائع موجود ہیں تو اس کو مراقبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنی طرف سے ایجاد ہے تاکہ اللہ کی محبت. مثلا زور کے وقت درس قرآن دینا، درس قرآن کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے نا، تو یہ اپنے طرف سے ایجاد ہے کہ ہر بدھ کو دیں، ہر منگل کو دیں، ہر سوار کو دیں.
تو ایک ایجاد ہے. لیکن اگر روزانہ ہی کوئی دے رہا ہے درس قرآن تو اس کے لیے ایک وقت. اسی لیے حضرت الوانی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، کہ آپ کو ان کمالات کی ایجادات کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پہلے سے اس مقام تک ہیں، لہذا اب آگے محنت شروع کریں. اب تو انہوں نے آگے محنت شروع کی. جی بڑی بڑی محنتیں انہوں نے جو کی، اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو جی اللہ کی محبت پر یہ سورہ یہ البقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے نا، یہ اس پر یہ مرتب ہوگا. اب ذرا دیکھنا کس انداز میں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو نہ پوچھو عن اشیاء ایسی باتیں، ان تبد لکم اگر تم پر وہ کھول دی جائیں، تسوکم تو تمہیں بری لگیں. کس طریقے سے بری لگیں؟ ان کا معلوم ہونا بری لگے، یا ان کا حصول برا لگے، یا ان کا حاصل ہو جانا برا لگے. الصورت الحاصلہ حصول صورت الشیء، یا صرف یعنی ایک چیز ہم متعین نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے بری لگے. جی ان تبدلکم تسؤکم، کیونکہ علم اور معلوم کی آپ نے ویسے تعاریف خمسہ پڑھی ہوئی ہے نا، تو ان تعاریف خمسہ میں سے کچھ بھی لگ جائے، الحاضر عند المدرک، الاضافت الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، تو یہ اضافت ہی بعض اوقات بوجھل لگتی ہے. تو بھائی کچھ تو ہو سکتا ہے نا، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. مثلا صبح کی 2 کیوں، ظہر کی 4 کیوں؟ بھائی بس پڑھو، بس پڑھو. ان تبدلکم تسؤکم، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے. تمہارے سامنے عین ممکن ہے ظاہر ہونے کی یہ صورت ہو کہ ابھی یہاں سے روانگی کرنی ہے، ادھر آؤ نا عالم برزخ میں تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ 2 کیوں تھی. میرے کان 2 کیوں اور ناک 1 کیوں. ان تبدلکم تسؤکم، تو یہ آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے. خلاف فطرت قاعدوں پر نہ چلو. لا تسألوا عن اشیاء، تو اس کا مطلب ہے غیر ضروری امور میں ہاتھ نہ ڈالو. وہ جو اللہ نے بتا دیا ہے بس انہی پر عمل کرو. یہ بھی ایک معاہدہ ہے، معاہدوں پر گویا کہ معاہدہ چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں آیت کا مطلب حل ہو گیا نا. اب اس میں شان نزول کو درمیان میں لانے کی احتیاج ہی نہ پڑی. فائدہ ضرور ہوگا اگر کوئی اس کا شان نزول بیان کر دے، اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد متعین ہو جائے گا. جس طرح کہ محققین نے فرمایا ہے شان نزول کا قرآن محتاج نہیں ہے. بس یہ یاد رکھنا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم. اگر تم نے پوچھ لیا اس کو جب قرآن نازل ہو رہا ہو، اس وقت اگر تم نے پوچھ لیا تبد لکم تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. حین ينزل القرآن، یہ تو اس وقت کے لیے ٹکڑا ہوگا آیت کا جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا. اب یہ ہمارے لیے تو پھر ضرورت نہیں ہے، یہ اس ٹکڑے کی ضرورت اب ہمارے لیے نہ رہی، کیونکہ یہ پہلے سے ہو چکا ہے. حالانکہ قرآن تو سارا ھدی للناس ہے، ہمارے لیے بھی ہے. تو اب اس ٹکڑے اور اس حصے کی بھی ہمیں ضرورت کیسے ہے؟ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو، اگر تم نے اس کے بارے میں پوچھ لیا جب قرآن بیان ہو رہا ہو. عین ممکن ہے کہ تمہیں مشکل امور قرآن سے نظر آ جائیں، وہ جو چھپے ہوئے ہیں ان کا اظہار ہو جائے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے ظواہر ہمیں نصیب فرما دیے، اس کے علوم اس کے مخزن میں موجود ہیں. اگر وہ ظاہر ہو گئے نا، اب ظاہر ہونے تھے اس وقت جب ہم اس کے متحمل ہوتے، لیکن اگر اب ظاہر ہو گئے نا تو اب ہم میں سے شاید ہی کوئی اٹھا سکے. لہذا دین پر عمل کرو، زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اگر جاؤ گے تو پھر اس کے لیے اس کی ضروریات پوری کرنی پڑیں گی. جی ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم.
اب معاہدے آپ نے پڑھے نا، مثلا پیچھے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا، اگر ہم اس کے درپے مزید ہوئیں تو ہم کافی خلجان میں پڑ جائیں گے اور مر جائیں گے۔ کیا جی؟ پیچھے کیا لفظ پڑھا تھا؟ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، آیت نمبر 81 میں پڑھا تھا، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَاتَّخَذُوهُمْ۔ ہم درمیان میں کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ مومن تو نہیں، اب کافر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر اس کو مزید کریدتے ہیں تو میرے خیال میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس بات کی طرف کھڑا ہوگا، جتنا بھی قرآن میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے ہمیں تو، حتیٰ کہ اگر صحابہ کا دور اب واپس آ جائے نا تو صحابہ اکرام فرماتے تھے وہ چیزیں جن کو تم کسی کھاتے میں نہیں شمار کرتے ہو، ہم رسول اللہ کے زمانے میں انہیں مہلکات میں شمار کرتے تھے۔ اب لگتا یہ ہے کہ اگر صحابہ کا دور واپس آ گیا تو ہم میں سے کسی کو بھی مشکل ہے کہ وہ مسلمان سمجھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مسلمان ہے؟ ہم کہیں گے جی ہاں ہیں مسلمان، بتا قرآن کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے جی ہمیں تو نہیں آتا۔ ہاں بھی ابھی تک تجھے آتا نہیں ہے مطلب، حالانکہ تو مکلف ہو چکا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے بلوغت کے بعد تجھے، تو اس حکم کا اتنے عرصے سے تارک ہے، التفات اللہ بھی تو نے نہ کیا، دنیا میں آیا کیوں؟ نہیں سمجھے؟ تو بڑے بڑی عجیب چیزیں آ سکتی ہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، عمل زیادہ کرو اور اس میں ہاتھ نہ ڈالو ورنہ بڑے بوجھل بن جاؤ گے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے ہر حالت میں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ حوصلے والا بھی ہے، تحمل والا بھی ہے۔ اللہ نے اب اس آیت کے جو فطرت کے لوازم کو کھولا جائے تو اس کی کافی لمبی بحثیں شروع ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ نصیب فرمائے ترجمۃ القرآن کی کلاس کو وہاں بیٹھ کر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، ایک قوم نے تم سے پہلے بھی مانگ لیا تھا، ثم اصبحوا بها كافرين، پھر ہو گئے تھے ان باتوں کے منکر۔ اب وہ کون سی قوم ہو سکتی تھی؟ ذرا پوچھ لو، پیچھے قرآن میں موجود ہے، دیکھ لو سن لو کہ کتنی کوئی قومیں تھیں جنہوں نے مختلف قسم کے سوال کیے تھے۔ مثلا سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی ہے يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 153 میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے سوال کیا تھا، ہیں جی تھے انسان، تھے دنیا کے افراد اور مانگتے کیا تھے؟ ارنا اللہ جہرتن، اللہ کو ہمارے سامنے لیا۔ اب مقام تو ایسا نہیں تھا، حالانکہ اللہ اپنی زیارت کروائیں گے لیکن دن قیامت، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، زوئی کے ساتھ الی ربہا ناظرہ، تو اللہ کریم وہاں دکھائیں گے صحیح، لیکن یہ اس مقام کی بات ہے نا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی زیارت کا سوال کریں گے۔ لیکن اب اگر فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، اسی طرح انہوں نے سبزیاں مانگی تھیں جنہوں نے، تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا، حالانکہ منو سلوہ آ رہا تھا، جب منو سلوہ کھا کر وہ زیادہ ان کو انرجی موصول ہو رہی تھی تو اب مانگی نا سبزیاں، پھر آ گئے جی سبزیوں کے منکر بھی بن گئے ہیں جی، ان کی بھی خلاف ورزی، حالانکہ وہ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، تو اب ان سے بھی جان چھڑانے لگے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، اب اس آیت کے افراد بہت سارے ہو سکتے ہیں، کچھ روایات میں ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہیں، کچھ اس کے شان نزول میں آئیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک آیت کا تعلق ہے وہ تو حل ہو گئی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، سورۃ الاستغناء عن السؤال،
سوال سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ایک چیز ہے تمہارے سامنے واضح ہے، مثلا ہم پوچھیں جی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، اس کے بارے میں ہمیں کچھ شرعی نوعیتیں بتاؤ، تو بھئی اللہ نے جب بنائی نہیں ہے تو وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کافروں نے اللہ پر کوئی جھوٹ بول رکھے ہیں، اور جانوروں کے مختلف قسم کے انہوں نے نام رکھ لیے، القاب رکھ لیے، تو لہذا یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لہذا ان کو اس کی ضرورت کے مطابق تم استعمال کرنا۔ اب استعمال کیسے کرنا ہے جی بتاتا ہوں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ کون سے جانور ہوتے تھے جی؟ مثلا بحیرہ، ما یمنعو، کیا لکھا ہے؟ بس بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کو وہ اپنے تواغیت کے نام پر، جس کا دودھ دونا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، کہ ہم نے اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا ہے، اپنے طاغوت، اپنے بڑوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے۔ صائبہ وہ جانور جس کو اپنے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اور وسیلہ وہ جانور کہ وہ مؤنث تھی، جس کو یکے بعد دیگرے کوئی مذکر اس کے ہاں پیدا ہو جاتا نا، اونٹ پیدا ہو جاتا، تو وہ سمجھتے کہ یہ جو ہے بڑی کام کی چیز ہے، تو لہذا اس کو اپنے آلہہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ صائبہ وہ تھا کہ کچھ عرصہ اس کا دودھ دونے کے بعد یا بچے پیدا کر لینے کے بعد اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کو ان کی اپنی اصطلاحات تھیں، اپنے ان کے طور طریقے تھے۔ تو فرمایا یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنائے ہیں، اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا تھا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ تو اب یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کے نام پر ان جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کا استعمال کرنا، ذبح کرنا، اس پر سواری کرنا وغیرہ، دودھ دونا، یہ حرام سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے جی؟ حرام۔ تو اب یہ تو بن گئی تحریمات غیر اللہ۔ کیا بن گئی؟ غیر اللہ کا حرام کردہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے۔ تو اب بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام ان کو تو کھانا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ لیکن اگر دیکھیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے تو ہیں نا، ایک طرف سے نیازات غیر اللہ بھی بنتی ہیں۔ اگر نیازات غیر اللہ سمجھو تو ان کا استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر ان کو تحریمات غیر اللہ سمجھو تو اس لیے اردو فتاوی بعض اوقات آپس میں الجھ گئے، کسی نے حلال کہہ دیا تو کسی نے حرام کہہ دیا۔ اشکال میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ اب اس کو حلال سمجھنا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا غیر اللہ کی نیاز ہوتی تو حرام ہے، اور ما اہل لغیر اللہ بھی ابھی آپ نے پڑھا تھا، لیکن کب حلال ہوتی ہے؟ جب اس کا اپنا مالک موجود ہے اور مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے ملک سے ایک چیز نکلی تو نہیں ہے۔ حضرت شیخ طاہر رحمہ اللہ کا جو تسامو تھا، یا ان کی طرف سے ان کے تلامذہ کو میں سے کسی کو تسامو ہوا اور انہوں نے لکھ دیا اور آگے بات چل نکلی، یہ بھی بتا دیا تھا آپ کو۔ تو اگر وہ مسلمان ہو گیا، جانور اس کے ملک میں موجود ہے، تو اس کا استعمال کرنا، کیونکہ حرمت طاری تھی نا، اصلی تو نہیں تھی، تو لہذا وہ اس کا استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ لیکن اگر تو لہذا یہ نیازات غیر اللہ ہو، یہ نیازات غیر اللہ، اس سے گناہ اٹھ گیا۔ تحریمات غیر اللہ تھیں تو پھر تو حلال ویسے بھی تھی، اور اب نیازات غیر اللہ والا فارمولہ ہو تو اب وہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، لہذا اب اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ مر گیا ہے یا اس نے قبرستان سے واپس نہیں لایا،
یا اس نے درگاہوں سے واپس نہیں پکڑ کر لے آیا، بلکہ کسی اور نے کہا وہ تو مسلمان ہو گیا اور میں اس کی بکری اب لے لوں، تو نہیں، یہ ابھی تک غیر اللہ کی نیاز ہے۔ یا تو اصل مالک اس کو وہاں سے اٹھائے اور واپس لے آئے تو چیز اس کی ہے نا، اس کے ملک سے تو نہیں نہ نکلی، لہذا اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تحریمات غیر اللہ تھی اور غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز حرام تو نہیں ہو جاتی۔ لیکن اگر اس کا مالک فوت ہو گیا ہے تو اب وہ آگے چلی گئی ہے، اب تو کوئی صورت نہیں ہے، غیر اللہ کی نیاز ہونے کی وجہ سے اب نیاز ہونا اس پر غالب آ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ تو کبھی تحریمات اللہ ہونا اس پر غالب آئے گا تو کبھی نیازات اللہ ہونا اس پر غالب آئے گا، ایک فیصلہ نہیں ہے، ورنہ بندہ اشکال میں پڑ جائے گا۔ لہذا اس تحقیق کو ہے چھوٹی سی نوٹ کر لینا، ما جعل اللہ من بحیرہ، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافروں نے باندھا ہے اللہ پر بہتان، جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل سے کام نہیں لیتے، عقل ہے بھی صحیح نہ ان کا تو اس کو عقل کی گراریاں ان کی سیٹ نہیں ہیں، اکثرهم لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب انہیں کہا جائے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، رسول اللہ کی طرف جو نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ کی طرف آ جاؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور وہ دین تو تھا الکذب، جھوٹ ہی جھوٹ، وہ کہتے ہیں اسی جھوٹ پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وہی ہمیں کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ذرے کو بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور ذرا بھی وہ راہ پر نہ ہوں، لہذا عقد و لزوم الفطرہ، اپنی فطرت کو اپناؤ، اللہ پر جھوٹ نہ بولو، اللہ سچی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے تو اس کے اندر والی چیزوں کو بھی اللہ تھامتا ہے، اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں تم چھوڑتے ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر چوں چرا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں جی اس کے سامنے کوئی بولو نہیں سکتا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے سامنے چوں چرا کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنی طرف سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی چیزیں غیر اللہ کے نام پر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ فطرت سے ہٹتے ہو نا، اللہ سے ہٹو گے تو سمجھو فطرت سے تم ہٹ گئے ہو۔ آ جاؤ جی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، آ گیا کون سا نمبر 14 آ گیا۔ اب یہ عقد اللزوم، کوئی چیزیں ایسی ہیں تم پر شریعت نے لازم کر دی ہیں، تو اب اس لزوم کے بارے میں تم نے صرف اسی کی طرف توجہ کرنی ہے، بعض چیزیں ہمارے اوپر لازم نہیں ہوتی اور ہم خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں، دھیان کرنا، یہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنی جانیں فرض ہیں، اپنی جانیں لازم ہیں، اپنی جانوں کو ہی دیکھا کرو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو ہی دیکھا کرو، میری جان پر اس وقت کیا فرض ہے، اس وقت سانس لینا ہے، اس وقت سانس نہیں لینا، اس وقت بولنا ہے نہیں بولنا، دوسروں کی ذمہ داریاں۔ اس لیے تو گھر جا کر اپنی والدہ محترمہ کو بھی سمجھائیں جو بیچاری بڑھاپے میں پہنچ جائے گی، تو ان کو کہے اماں کوئی گھر میں کسی کی دیگچی جل رہی ہے یا نہیں جل رہی ہے جی، کوئی پانی گرا رہا ہے یا نہیں گرا رہا، تو خامخواہ ان پر نہ بولی کر، کیونکہ تیرے زندگی کے سارے بہاریں ختم ہو گئی، اب آخرت کی تیاری کر۔
ان بیچارے جو ہمارے بوڑھے والدین ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کو آخری عمر میں آخرت یاد کثرت سے کروایا کریں، ان کی مدد کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ان بیچاروں کو ٹینشن لگ جاتی ہے اپنی اولاد کی، خواہ ٹینشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جس حالت میں موجود ہے وہ اپنے آپ کو اس کا ہیرو بنا رہا ہے، جبکہ والدین ہمارے اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ مدرسے گیا ہوا ہے، اب اس نے کھانا کھا لیا ہوگا نہیں کھا لیا ہوگا، آج وہ کپڑے دھو رہا ہوگا، آج تو سردی زیادہ ہے، تو ہم کہیں جی وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے، وہ تو دوسروں کو پورے مدرسے کو بیچ آئے، اتنا بن چکا ہے، اور آپ تو اس چیمپئن کی وجہ سے اتنی پریشان بیٹھی ہیں۔ ماشاءاللہ اس کے پاس صحت ہوگی نا، گرمی سردی جب وہ گزارے گا تو صحت آئے گی، تو لہذا تو بھوک لگے گی تو اس سے اور زیادہ جسم کے اندر طاقتیں بڑھیں گی، پھر اس کو کھلایا پلایا جائے۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، علیکم انفسکم۔ اور اسی طرح جی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ہاں بھائی وہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا، دوسروں پر تبصرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ علیکم انفسکم، آپ کے اپنے اوپر جو چیز اللہ دے میں نا پہلے اس کو پورا کریں۔ آپ کہیں جی استاد جی یہ بتائیں کہ مسجد کے یہ بلب خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ تو استاد پوچھے گا جی آپ کو اپنا سبق آتا ہے؟ وہ کہے جی نہیں وہ تو نہیں آتا۔ تو بھئی تہجد کی کتنی رکعتوں کا ثواب ہوگا؟ استاد فرمائیں گے جو چیز آپ نے اپنے اوپر فرض کی تھی وہ پورا کرتے نہیں ہو، مستحبات کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کسی نے سیدنا امام حسین کو کہتے ہیں مارا تھا، اور حج کرنے گیا نا تو احرام کے اوپر مچھر بیٹھا تو اس نے اس کو مار ڈالا، تو بیچارہ مسئلے پوچھ رہا تھا کہ مچھر مارنے کا کتنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ تو کسی نے کہا نواز رسول کو تو مار آیا ہے جی، اس کے بارے میں تیرے کان تک جوں نہیں رینگی، اور یہاں آ کر تو عمرے پہ عمرہ کیے جا رہا ہے۔ علیکم انفسکم، اس لیے بھائی فرائض کے پیچھے بھاگو، فرائض کے پیچھے بھاگو، ذمہ داریوں کے پیچھے بھاگو۔ اولا والو صرف تو پڑھ رہے ہو پر قرآن کون پڑھے گا؟ سوال تو اس کا ہوگا جیسے ہی عالم ارواح کی چیک پوسٹ پر پہنچو گے نا، سب سے پہلے فرشتہ پوچھے گا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ کہیں گے اللہ، تو فرشتے کہیں گے ذرا اس کو دنیا سے میچ کر دیں گے، دنیا میں بھی تو رب اللہ کو مانتا تھا، اچھا جی اللہ نے کہاں فرمایا تھا کہ پہلے صرف پر اتنا زور دینا؟ اور محققین، مفسرین، محققین، فقہاء، ان تمام سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے اچھی کتابیں ہیں کسی نے کہا، لیکن مستحب ہے بھائی، پہلے تو فرائض کو پورا کرو، اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ تو استاد آپ کو سارا سال بھی قرآن پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو آخری 2 ماہ میں بھی قرآن پڑھاتے ہیں، تو کہا کرو الحمدللہ۔ تو جتنا سال میں ہم محنت دوسرے اسباق پر کرتے ہیں، سال بھر آپ کو یہی کہتا رہتا تھا نا کہ پہلے سبق پر محنت کیا کریں، باقی سارے سبق پورے ہو جائیں گے۔ اگر پہلے قرآن والے سبق کے ساتھ غداری ہوئی نا تو جتنے بھی سارا دن آپ سبق پڑھتے رہیں گے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ غیر مبارک محنت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو خیال کرو کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ لا یضرکم من ضل، جو کوئی گمراہ ہوا جا رہا ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہے نا، تم اس کے پیچھے کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، شرط یہ ہے کہ تم خود راہ پر ہوو، اگر تم راہ پر ہوو گے تو کوئی دوسرا تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو خود نہ گمراہ کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سوچ لو اللہ کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، وہاں جو چیز ضرورت ہوگی نا سب سے پہلے تم سے تمہارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ تم سے تمہارے بیوی بچوں کا۔ ہاں وہ فرائض جو بیوی بچوں کی وجہ سے تمہارے اوپر لازم ہوئے تو پھر وہ تمہارے فرض ہوئے، وہ تو پوچھے جائیں گے، ہے جی۔ اس کے علاوہ کسی سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، لا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اور یہ جی اللہ نے اس تاکید پر مرتب فرمایا ہے، متفرع ہے، جس میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
تو فرمایا الاللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. آ جاؤ جی، یہ معاہدہ بھی ختم ہوا، چھوٹا سا معاہدہ تھا. اب اس کے بعد کون سا؟ عقد الالتزام. اب یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ نمبر ہوں گے 15 ہو جائیں گے. اگر دونوں ایک چیز ہے تو نمبر ہو جائیں گے 14. تو دونوں طریقوں سے یہ سورت آل عمران کا جب ہم تفرع شروع کریں گے نا انشاءاللہ، تو وہاں پر دونوں فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. اے ایمان والو، شہادۃ بینکم، تمہارے آپس کے گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت تمہارے آپس کی جو گواہی ہے، اثنان ذوا عدل منکم، 2 معتبر شخص ہونے چاہیے تم میں سے ہی، او آخران من غیرکم، یا 2 ہوں تمہارے علاوہ، یا تو تمہارے اندر ہوں یا ہوں تمہارے علاوہ. ان انتم ضربتم فی الارض، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو وہ، اگر تم سفر میں ہو وہ اور تمہارے اپنے وہاں موجود نہیں ہیں، موت آ گئی ہے کسی کو اور وہاں پر اب تکلیف مالا یطاق ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرے؟ اگر اپنے موجود ہیں وہاں کچھ تو 2 ان کو گواہ بنا لینا وصیت کے لیے، کیونکہ ابھی اپنے بہت سارے احکام پڑے ہیں کہ مال حرام کی لڑائیوں سے بچنے کے لیے، اور سب سے پہلے عقیدے کے بعد کھانے پینے کا نمبر آیا تھا. تو یہ اگر خوراک کے اندر حلال اور حرام کا احترام نہ ہو تو پھر تو سارا دین ہی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی ایک بندہ ہے، فوت ہو رہا ہے سفر میں، تو اب کیا کرے؟ اس کے پیچھے مال کا کیا بنے گا؟ اس کے اندر کوئی حلال اور حرام میں خواہ کا ارتکاب نہ کرے. تو لہذا تم وصیت کر لو، اپنے موجود ہوں مومن تو ٹھیک، ورنہ اپنے غیر مسلم کو گواہ بنا لینا. لیکن تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اگر ہوں گے اپنے تو وہ تو نماز پڑھیں گے، تو ان کو نماز کے بعد تک ان کو کھڑا رکھیں وہاں، تاکہ وہ پابند ہوں مجمع عام میں. من بعد الصلاۃ یہ قید اتفاقی ہے یا احترازی ہے؟ قید اتفاقی ہوگی کہ من بعد الصلاۃ اس لیے ہے کیونکہ عام لوگوں کو تکلیف بھی تو نہیں دینی. نماز کے وقت قدرتی لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ فائدہ ہو جائے گا. قید احترازی ہے تو ان علاقوں میں جہاں پر دوسری کوئی صورت نہیں ہے اجتماع کی، تو نماز پر تو ہونا ہی ہے، تو پھر لہذا نماز کا انتظار کرنا. اگر وہ مسلمان ہیں تو نماز وہ بھی پڑھیں گے، اگر مسلمان نہیں ہیں تو نماز تک وہاں کھڑے تو رہ سکتے ہیں نا. تو اس لیے فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، ان دونوں کو اللہ کے نام کی قسمیں دیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، اگر تمہیں کوئی شک پڑے تو اللہ کے نام کی قسم بھی دے سکتے ہو، شک پڑے تو، ورنہ نہیں. لا نشتری بہ ثمنا، الفاظ قسم یہ ہو کہ ہم اس کے ذریعے کوئی مال نہیں خرید رہے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہم میں سے کسی کی کوئی قرابت بھی ہو، اگر ہماری رشتہ داری کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہو تب بھی ہم گواہی چھپائیں گے نہیں. ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گناہ گار ہو جائیں گے. یہ مومن تو یہ کہہ سکتا ہے، مومن تو یہ کہہ سکتا ہے، پر کافر، وہ کافر اس کا مطلب ہے ایسا ہونا چاہیے جو دہریہ نہ ہو، کیونکہ جو دہریہ ہوگا وہ تو
اللہ کا نام بھی نہیں مانے گا تو اس کو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوئے تکلیف ہوگی. اس کا مطلب ہے پھر وہ ہونا چاہیے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا. قید احترازی ہو تو پھر تو پورا مجمع گواہ ہوگا. کیا مطلب ہو؟ قید ہاں تعداد کم کرنے میں تکلیف ما یطاق ہے نہ کہ دوسری صورت میں. کوئی آسان سا سوال کرے گا. قید احترازی میں اتفاقی میں اچھا ٹھیک ہے آگے بھی توجہ کر لیں پھر کرتے ہیں. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. اگر خبر ہو جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا کہ دونوں کے دونوں حق بات دبا گئے ہیں، اگر یہ اطلاع پڑ گئی کہ دونوں نے غلطی کی ہے، فآخران یقومان مقامہما تو دو گواہ کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان ان میں سے جن کا حق دبا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو، علیہم الاولیان فیقسما میت کے جو سب سے زیادہ قریب ہوں، فیقسمانی پھر دونوں کے دونوں قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما یہ جو گواہی دے رہے ہیں اس سے تو اس کا حق مارا جا رہا ہے، لشہادتنا احق من شہادتہما اگرچہ یہ اپنے طور پر گواہی دے رہے ہیں لیکن مال مستحق نکل آیا ہے، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے بلکہ مال مستحق کو ظاہر کر رہے ہیں ورنہ ہم ظالم قرار پا جائیں گے، ہم عاصمین بھی ہیں ظالمین قرار پا جائیں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ذالک ادنی ان یاتوا اس میں امید ہے کہ ادا کر دیں شہادت کو علی وجہہا ٹھیک طرح پر. شیخ الہند کا بڑا پیارا اور آسان سا معنی ہے، اس میں امید ہے کہ ادا کر دے وہ شہادت کو ٹھیک طرح پر علی وجہہا جس طریقے سے شہادت کا حق ہے علی وجہ شہادہ، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم یا کہ ڈرے کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری بعد ایمانہم ان کی قسم کے بعد، کیوں کہ ان کو خطرہ ہوگا دوسرے بھی تو موجود ہیں. واتقوا اللہ اے برسا اے سارے گواہان اللہ سے ڈرتے رہنا، واسمعوا گواہیوں کو وصیتوں کو اللہ کے احکاموں کو ساروں کو سن کر رکھو. ہاں جی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین جس نے کہیں بھی ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر وہ فاسق قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کے کام بننے نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اب کتنے ہو گئے جی معاہدے؟ 15 یا 14. عقد اللزوم والالتزام دو کو ایک قرار دو تو یہ دونوں، یہ کیونکہ عقد اللزوم تھا نا، التزام یہ تھا کہ ہم پر کچھ لازم تو نہیں لیکن ہم کسی کے گواہ بن جائیں تو اب ہم نے اپنے اوپر لازم کر تو دیا ہے، تو اس لیے عقد اللزوم یعنی دین شریعت میں کہیں بھی تم اپنے اوپر کچھ لازم کر دو تو پھر اس کا بھی خیال کرو، کیونکہ ایک چیز تو تمہارے اوپر اپنی جانیں تھی نا، کوئی اور چیز تو نہیں تھی تمہارے ذمہ، لیکن اگر تم نے اپنے ذمہ لگا لیا ہے تو پھر واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اول تو اپنے ذمہ لگائے ہی نہیں، سن رہے نا عبید اللہ، اگر ذمہ لگ جائے یا ذمہ لگا لیا کسی نے تو پھر
یہ خطرہ رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پوچھ نہ ہو جائے. یوم یجمع اللہ الرسل. اب یہ اس عقد اللزوم یا پوری صورت کس کے ساتھ لگتا ہے؟ تو دونوں کے ساتھ لگ سکتا ہے، کیونکہ ربط جو ہے دونوں قسم کے موجود ہوتے ہیں. آیت کا آیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آیت کا پورے مضامین کے ساتھ بھی ربط لگتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو معاہدے پورے کرنا. جہاں نبیوں سے پوچھا جا رہا ہے وہاں تم سے بھی پوچھونی ہے. ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور آیت کے ساتھ بھی لگے گا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم. اے ایمان والو اپنی گواہیوں کو چھپانا نہیں، اپنی گواہیوں کو پورا کرنا ورنہ پوچھو گی. انبیاء نے بھی اپنے اللہ کی گواہیاں چھپائی نہیں ہیں، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے ان سے بھی پوچھا جائے گا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. یہ جی تنبیہ، تخویف یا تبشیر ساروں کو قدر مشترک شامل ہے. ساروں کو شامل ہے کہ اللہ رسولوں کو جمع کرے گا. وہ رسول جمع ہونے میں گھبرائیں گے یا خوش ہوں گے؟ تو دونوں باتیں ممکن ہیں. کسی لمحے گھبرا بھی سکتے ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وجود مقدس سے پسینہ گرنے لگ جائے گا، اور اندر ہی اندر سے خوش بھی تو ہوں گے کہ ہمارے پاس گواہیاں پوری ہیں، ہمارے پاس یوم یجمع اللہ. اس لیے ہم اس کو تخویف ہی کامل نہیں کر سکتے اور تبشیر بھی. ہم اللہ کے احکام کے تابع ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل. اور دوسری بات یہ جس تاکید پر مرتب ہے وہاں تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات بیان کر رہی ہیں. تو اسی طرح ہر نبی نے بیان کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، ہر نبی سے بھی پوچھا جائے گا ماذا اجبتم. جواب کیا ملا تھا تمہیں؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمائیں گے کہ اس بادشاہ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ انا احیی و امید. اسی طرح سوال ہوگا یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ سارے رسولوں کو جمع کریں گے. اس پر تاکید پر مرتب بھی ہو گیا ہے. فیقول ماذا اجبتم. اللہ پوچھیں گے کیسے تمہیں جواب دیا گیا تھا، کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا. ان کو تو پتا تھا کہ ہمیں یہ جواب ملا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ لا علم لنا. اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب. اے اللہ تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے کہ کیا ہمیں جواب ملا تھا. اچھا جی، اس پر سوال وارد ہوتا ہے کہ انبیاء کو تو پتا تھا کہ ہمیں کیا جواب دیا گیا. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا ہے کہ مجھے یہ جواب نمرود نے دیا انا احیی و امید. تو بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حیبت اتنی ان پر طاری ہوگی کہ وہ جواب عین ممکن ہے کہ جواب نہ دے سکے، کہ وہ کہیں لا علم لنا. اللہ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی علم نہیں. لا نفی جنس کا ہے، کسی قسم کا کوئی علم نہیں. تو یہ جواب بھی اس لیے ٹھیک نہیں لگتا کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر. ان کو غمگین ہی نہیں کرے گی. جب بندہ غم میں آتا ہے تو ذہن جواب دے جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو وہ ان کو کوئی اتنا بڑا غم تو نہیں لگے گا. وَهُمْ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. وہ تو اپنی اپنی مصروفیات میں آج بڑے خوش ہیں، تو ان کو کوئی بھی غم تو نہیں لگ رہا. تو پھر کسی نے کہا یہ جو ان کی موت کے بعد کا سوال ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے، پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیسے مانا گیا تھا، ماذا اجبتم کیسے جواب دیا گیا تھا، یعنی تمہیں کیسے قبول کیا گیا تھا تمہاری موتوں کے بعد. تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی اللہ سوال کریں گے الگ کر کے
کہ آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا مجھے کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، آپ کو لوگوں نے کیسے مانا تھا؟ آپ کے کم از کم جانے کے بعد، موت کے بعد کا تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ دنیا سے آپ گئے تو تھے نا، واپسی پر آپ نے لوگوں کو کہا تھا انت قلت للناس، ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے مانا گیا، کسی نے تمہیں تمہارے جانے کے بعد کیسے مانا تھا، تو بلکہ ان سے سوال یہ ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد لوگوں نے آپ کو الہ بھی مانا تھا، تو آپ نے کہا تھا لوگوں کو، جنہوں نے آپ کے بارے میں غلط تبصرے کیے تھے وہ تو چلو پکڑے گئے، باقی یہ کہیں گے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تھا میری قبر پر آنا، درود پڑھنا، میں سنوں گا، تو آپ نے فرمایا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک، تو وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے وغیرہ ذالک، یعنی ماذا اجبتم، یہ موت کے بعد کا سوال ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا ای وجہ عبدتم، یہ لازمی پھر معنی ہوگا ای وجہ عبدتم۔ تو یہ جی اب سورت کے سباق کو دیکھیں تو سیاق کو دیکھیں یا سباق کو دیکھیں، ان دونوں کو دیکھ کر اگر فیصلہ کریں، آگے کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو سوال ہے اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی پیغمبروں کے ان کے جانے کے بعد سوال ہوتا ہے، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دنیا سے تو چلے گئے نا، موت مبارک نہیں آئی، دنیا سے تو چلے گئے تھے، تو اسی لیے ان سے سوال کا رنگ تبدیل ہوا۔ اور اگر پیچھے دیکھا جائے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ معاہدے چل رہے ہیں، ان معاہدوں سے تو لگتا ہے کہ سوال زندگی کا پوچھا جا رہا ہے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو دوسری یہ بات ہے، آسان سی آسان بات، کہ قرآن کے مطلق کو مطلق رکھیں، جو قرآن جیسے بھی بول رہا ہے اسی طرح، یہ ساروں سے مشترکہ سوال ہوگا، لیکن ہر ایک سے سوال کی کیفیت بدل جائے گی، کیونکہ کسی کو کیا جواب ملا، کسی کو کتنوں نے جواب دیا، کسی کو فلاں نے جواب دیا، کسی کو ایک نے جواب دیا، کسی کو 10 نے جواب دیا، کسی کو ماننے والے زیادہ تھے، کسی کے نہ ماننے والے زیادہ تھے، تو ساری باتوں کا، زندگی کا بھی موت کا بھی، تمہیں کس حیثیت سے مانا گیا تھا، تمہاری زندگی کے بعد، تمہاری زندگی کے اندر، ساری کی ساری باتیں بیان کرو، تو وہ ایک ایک کے بارے میں تو گواہی دیں گے، اے اللہ میں ان کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، شہداء کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، غزوہ احد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، ہر ایک کی گواہی، جی اب النبیین والشہداء، انبیاء کو تو اسی لیے لایا جائے گا کہ گواہی دیں، وہ اسی لیے تو نہیں لایا جائے گا کہ وہ کہیں لا علم لنا، ایک ایک کے بارے میں تو فل گواہی دیں گے، البتہ پوری زندگی کے بارے میں اور ظاہر سے اور باطن سے اور زندگی کے بعد ہمیں کیسے لوگ سمجھتے تھے، ماذا اجبتم، ہمیں کیا نبی مانتے تھے، ہمیں اپنا دشمن مانتے تھے، یا نبوت سے بھی زیادہ مقام دے دیتے تھے کہ الوہیت کا درجہ دے دیتے تھے، تو اس آیت کے تمام افراد ہیں، کوئی فرد بھی کسی صورت میں لگ سکتا ہے، تو اس لیے اس صورت کے چونکہ افراد زیادہ ہیں، تصاویر زیادہ ہیں، تصاویر کہیں فٹ ہوتی ہے ایک تصویر تو کہیں دوسرے مقام پر دوسری تصویر فٹ نہیں ہوتی، وہاں اشکال آتا ہے، اس لیے ایک تصویر متعین کرنا یہ اپنی طرف سے زور دکھانا ہوگا اور اپنی طرف سے دلائل ڈھونڈنے ہوں گے، پھر ان کے رجحانات پیش کرنے ہوں گے، جبکہ اللہ کا قرآن تو واضح ہے نا، تو اس لیے سادہ سا لفظ جو موجود ہے اس لفظ کو ہی ہم نے ماننا ہے، کیا جی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تو کسی نے کہا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں اس کا معنی کیا ای وجہ عبدتم، حالانکہ امام رازی کی تفسیر میں ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے، تو کسی نے ان کی بات سے کوئی لازم مراد لے لیا ہو، یا کسی نے اپنے تقریر میں پتہ نہیں ان کی طرف سے کوئی اپنی توجیہ بنا کر پیش کی ہو، تو کسی نے سمجھا ہو کہ شاید یہ تفسیر میں لکھا ہے، اسی طرح ان کے الاسئلۃ الرازی، اسئلۃ الرازی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، وہاں بھی
ایسی کوئی تقریر نہیں تھی۔ تو جی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے تم سارے کے سارے اب جواب دو کہ تمہیں کیسے مانا گیا۔ پہلے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں لا علم، ہمیں کسی قسم کا وہ علم نہیں جو اللہ تیرے پاس ہے، انک انت علام الغیوب، کیونکہ ہر بندے کے ظاہر اور باطن کو تو جانتا ہے۔ ہم ہر بندے کے ظاہر کے مکلف ہیں اور ظاہر میں ہم گواہیاں دیں گے، باقی باطن تو جانتا ہے۔ جنہوں نے زندگی سے ہمیں مانا تھا اے اللہ ان کی بھی گواہی دیں گے، فلاں ہمارے سامنے جان دی ہے، فلاں نے ہمارے سامنے یہ کھڑا ہو، فلاں مقام پر ہماری یہ تائید کرنے آیا تھا۔ یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں۔ عالم الغیب بھی تو ہے، عالم الشہادہ بھی تو ہے۔ شہادت کے بارے میں بھی ہم کسی طور پر یہ دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہم اس کا علم کامل رکھتے ہیں، تو غیبوں کا کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اے اللہ پہلی بات تو یہی بات تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، حالانکہ ان کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے کیسے مانا گیا، مجھے معبود لوگوں نے بنایا ہے۔ تو پہلی بات تو وہ یہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں تیرے جیسا تو نہیں ہوں جی۔ تو اس لیے جی انک انت علام الغیوب، پہلا جواب یہ ان کا ہے اور مختصر اور جامع ہے۔ اس کے بعد جواب بند نہیں ہو گئے، اس کے بعد جوابات بہت سارے ہوں گے۔ مثلا ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، مختلف علاقوں جی اب النبیین والشہداء یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تو یہاں پر کم از کم وہ بھی ثابت ہو گئے، توحید کا عقیدہ بھی یہاں پر ثابت ہو گیا، موحدوں کے ساتھ ساتھ توحید کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے مانا گیا، تمہیں زندگی میں کیسے کسی نے مانا، تمہیں موت کے بعد کسی نے کیسے مانا، یہ لوگ تو کہتے ہیں ان کو پتہ تھا، تو وہ کیا کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر کوئی علم، ورنہ موت کے بعد جو علم کے قائل ہیں، زندگی کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو موت کے بعد کے جو علم کے قائل ہیں انہیں بھی شرم آ جانی چاہیے کہ موت کے بعد کے بھی انبیاء اکرام فرما رہے ہیں ہمارا کوئی علم تیز نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ سورہ یونس میں ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اسپیشل مشرکین کا نام لے کر فرمائیں گے ہمیں تو تمہاری پکاروں کا کوئی علم نہیں تھا۔ لہذا یہ معنی اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد ہے، چونکہ اس معنی کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے تفاسیر کے اندر، تقاریر کے اندر، اور موحدین اسپیشل کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کے ہزاروں سینکڑوں افراد میں سے صرف ایک فرد کو لے کر بیان کرتے ہیں، تو لہذا یہ ساری تقریر کرنا ضروری بن گیا کہ وہ تو بھئی ایک فرد ہے، وہ تو ایک، ورنہ سیاق اور سباق دونوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اس سیاق کو دیکھیں کہ قرآن میں آگے کیا آ رہا ہے، سباق کو دیکھیں کہ قرآن میں پہلے کیا گزر گیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں تو اور ربط لگتا ہے، بعد میں دیکھیں تو اور بیان ہوتا ہے، اصل میں دونوں فرد ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تمہیں کیسے مانا گیا تھا، قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کسی قسم کا کامل علم تو نہیں ہے، جو بھی علم ہے ظاہر ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی تو اللہ چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ باقی جو کسی ایک کی گواہی پوچھنی ہے، فلاں نے کیا کہا تھا، تو اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی گواہی دیں گے، صحابہ کی دیں گے، عشرہ مبشرہ کی دیں گے، غزوہ احد والوں کی، بدر والوں کی ہیں جی انشاءاللہ ان کی گواہیاں بھی دیں گے، اور ان کی شکایت بھی لگائیں گے جنہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہاں یہ نہیں فرمائیں گے لا علم لنا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مکمل علم نہیں، جو ظاہری ہے اللہ وہ ہم بتاتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، چونکہ سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم ایک اور انداز سے بھی یوم یجمع اللہ الرسل میں بھی شامل ہیں جی، وہاں بھی فرمائے گے لا علم لنا، اللہ پورا علم تو ہمیں نہیں، البتہ ان سے اسپیشل بھی سوال ہوگا کہ باقیوں سے زائد آپ کو ایک خاص طرح کا بھی علم ہے کیا جی؟ ایک طرف سے آپ گئے پھر واپس آئے، لوگوں نے آپ کو معبود بھی بنا لیا تھا، زندگی میں تو باقی تمام انبیاء کو لوگوں نے صرف دشمن ہی سمجھا ہے،
اور آپ کی زندگی میں لوگوں نے آپ کو دشمن بھی بنا کر دیکھ لیا اور معبود بھی بنا کر دیکھ لیا. آپ کو دونوں حیثیتوں سے دو قسم کے غدار ملے آپ کو، ایک دشمنان کی صورت میں اور ایک اپنوں کی صورت میں آپ کو غدار ملے تھے. تو آپ بھی ذرا ان کے سامنے بیان کریں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اصل میں سنایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بتایا جا رہا ہے ہمیں، سنوایا جا رہا ہے امتوں کو کہ سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم پر اللہ نے یہ احسان کیے. اتنے احسان کے باوجود وہ کیا لوگوں کو یہ کہیں گے کہ میں الہ ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ کریم جب ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے اے اللہ میں تو شریکوں سے پاک تجھے سمجھتا ہوں، اے اللہ میں نے لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ مجھے الہ بنا لینا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. واذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا. اے میرے عیسیٰ پیغمبر، یاد کر میرے وہ احسان جو میں نے تیرے اوپر کیا اور تیری والدہ پر کیے. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں اللہ نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ. بچپن میں بھی میں اللہ نے تیرا ساتھ دیا تھا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا. ہو سکتا ہے جبریل امین آپ کو جملے القاء کر رہے ہوں اور آپ ماں کی گود میں بول رہے ہوں. عین ممکن ہے اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد یہ ہو تکلم الناس بالمہد وکہلا، آپ لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے ماں کی گود میں. آپ نے کلام کی ہے لوگوں کے ساتھ ماں کی گود میں، وہ اور بڑی عمر میں. تو یہ ان نصوص سے میں آ گیا جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول کا عقیدہ حق ثابت ہوتا ہے. حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ بھی میرا انعام تھا. یہاں پر جتنے بھی از آئے نا ان از کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کتنے بن رہے ہیں. اذ ایدتک، اذ علمتک الکتاب، کتنے ہو گئے؟ دو. ڈھونڈتے ہو. اذ تخلق، کتنے ہو گئے؟ واذ تخرج الموتى واذ کففت، 5. زور سے بتاؤ، تھک تو نہیں گئے؟ واذ اوحیت، 6. اذ قال الحواریون، 7. اور وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کتنے ہو گئے جی؟ ہیں جی 8 ہو گئے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کتنے ہو گئے جی؟ 8. ہاں جی دوبارہ گن لو، گن کر پھر مجھے بتانا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے آپ کو سکھایا تھا کتاب کا علم اور حکمت، طے کی باتیں یعنی حدیث ساری سکھائی تھی. والتورات والانجیل، اور تورات و انجیل آپ کو سکھائی تھی میرے پیغمبر. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب آپ تخلیق کرتے تھے مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، تیر کی حایت جیسی. تیر کی حایت اور تیر ایک ہی چیز ہوتی ہے نا. کہیّت الطیر بِإِذْنِی، جی میرے حکم سے. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ، پس آپ اس میں پھونک مارتے تھے میرے پیغمبر، پس ہو جاتا تھا وہ اڑنے والا. تَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور اچھا کرتے تھے آپ، بری کرتے تھے آپ. الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابیناؤں کو، والابرص، اور کوڑی کے مریضوں کو آپ اچھا کر لیتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب آپ نکال کھڑا کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے، یعنی زندہ کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ
اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے اذ جئتہم بالبینات، جب آپ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کہنے لگے کافر ان میں سے یہ تو صرف جادو ہی جادو ہے، یہ جو عجیب چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے نا یہ تو صرف جادو ہی جادو ہے، تو اس لیے وہ آپ کو جادوگر سمجھ کر مارنے آ گئے تھے، اور میں نے آپ کو روکا تھا نا، اور روکنے کی ایک صورت یہ بھی بنائی تھی کہ آپ کے پاس اپنے خواص بندے بھیجے تھے، اذ اوحیت الی الحوارین، اور جب میں نے وحی کی تھی، دل میں بات ڈال دی، اشارہ کہ بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں، وحی کی اللہ کے پیغمبر کی زبانی، یا ان کے دل میں الہام کر دیا، یا ان کو طاقتور دے دیا، طاقتور بنا دیا، صلاحیتیں دے دیں، ساری کیفیات اس میں آ سکتی ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ، اور جب میں نے دل میں بات ڈال دی یا وحی کر دی بذریعہ پیغمبر، إِلَى الْحَوَارِينَ، حوارین کو، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، میرے اوپر بھی ایمان لانا اور میرے رسول پر بھی ایمان لانا، قالوا آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہ جانا میرے اللہ کہ ہم ہیں فرما برداروں میں سے۔ اذ قال الحواریون، جب فرمایا حواریین نے، یا عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی سارے آپ پر انعامات تھے، جب فرمایا مطالبہ کیا آپ سے حواریین نے، اے عیسیٰ بیٹے مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کرے آسمان سے، بلندی سے دسترخوان نازل کرے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، تو تمہیں اللہ کی طاقتوں پر بھروسہ تو ہوگا نا، یا تو سوال کرنے کا انداز نئے نئے ہوں گے، تو شاید سوال کرنے کا انداز ایسا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے فرمایا قال اتقوا اللہ، اور بظاہر لگتا بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے کہا تھا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا، یا پھر یہ ان کی حالت سے حکایت مراد ہے کہ انہوں نے لفظ تو یہ استعمال نہیں کیے ہوں گے، لفظ شاید انہوں نے کوئی اور، کیونکہ ان کو اللہ کی طاقتوں کا اندازہ تھا، ایمان جو لے آئے تھے، اللہ کی طاقتوں کا اندازہ تھا، لیکن ان کی حالت یہ کہہ رہی تھی کہ پرزور مطالبے جاری تھے ان کے، تو شاید یہ اللہ کی طاقتوں پر سوال آتا تھا، تو اسی لیے فرما دیا، حالانکہ نبی پر پرزور مطالبے بھی تو نہیں کرنے چاہیے، چاہے محبت کے رنگ میں ہو، لیکن پھر بھی تو پرزور مطالبے نہیں کرنے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، ان کے اصلی جو کیفیات ہیں ان تک ہم تو نہیں نہ پہنچ سکتے، ہم صرف الفاظ کے محتاج ہیں، جتنا کچھ اللہ نے بتایا آمنا وصدقنا، اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعینہ نہیں کرتے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، یعنی ہم ظاہر کر کے جان لیں، ایمان تو ہمیں ہے لیکن ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں علم بمانا ظہور ہو جائے گا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیونکہ علم کے دونوں افراد ہیں، ایک ظاہر کر کے جاننا اور ایک بالغیب جاننا، تو یہ علم بمانا ظہور یعنی دوسرا فرد مراد ہے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس
اس بات پر بھی عینی شاہد بن جائے. قال عیسی ابن مریم، دعا فرمائی حضرت عیسیٰ بیٹے مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر نازل کر ایک دسترخوان آسمان سے، بلندی سے اللہ کوئی دسترخوان آ جائے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ وہ ہمارے لیے خوشیوں کا سامان بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک اور تیری طرف سے خصوصی معجزہ بھی ہو، ورزقنا اور رزق کا بندوبست بھی ہو جائے گا، وانت خیر الرازقین. اے اللہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، تیرے دینے کے طریقے بھی بہتر ہیں، تیرے دینے کے اوقات بھی بہتر ہیں. قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں تم پر نازل تو کرنے والا ہوں وہ دسترخوان. کیونکہ نبی دعا مانگے، صحابی دعا مانگے، اللہ قبول تو فرماتے ہیں، لیکن ایک قانون بھی ہے، فرمائشی معجزوں کا قانون بھی ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، یہ انہیں نہیں فرما رہے بلکہ یہ ان کو سنوایا جا رہا ہے قانون. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، اس کی وجہ کیونکہ یہ چناؤ اللہ کا تھا. حواریین کون تھے؟ یہ اللہ کا چناؤ تھا نا، تو اللہ کا چناؤ غلط نہیں ہوتا. اذ اوحیت الی الحواریین فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. قانون یہ ہے کہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ فرمائشی معجزے کے بعد جو انکار کرتا ہے پھر اسے ایسی سزا دیتا ہوں کہ جہان میں اس سے پہلے اور کسی کو وہ سزا نہیں دی. کیونکہ معجزہ جو پہلی دفعہ آ رہا ہے تو الجزاء من جنس العمل، تو پھر سزا بھی وہ پہلی دفعہ ہوگی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم، کیا آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. دون کے دونوں معنی آتے ہیں، نیچے والا بھی اور ماورا والا بھی. من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے، یعنی اللہ کو بھی الہ بنانا لیکن اس سے تھوڑا کام کر کے مجھے بھی عطائی الہ مان لینا بالفرض. تو یوں کہا تھا آپ نے یا کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر بس ساری مرادیں ہم سے مانگنا؟ انت قلت للناس اتخذونی، اس کا مطلب ہے من دون اللہ سے فقط بت ہی مراد نہیں ہوتے. یہ دیکھو من دون اللہ سے انسان مراد ہے، انبیاء اولیاء. اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ بتائیے کتنی دفعہ ہو گئے تھے لفظ از؟ 8 دفعہ. اور یہ دعائیں کتنی ہوں گی؟ یہ دعائیں ہوں گی 6 دعائیں ہیں. 8 اور 6 14.
اور ہمارے معاہدے کتنے اس صورت میں گزرے؟ 14، اور اگر ایک کو الگ شمار کریں تو وہ ہوتا ہے 15واں۔ تو قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہو جائے گا جملہ الگ جو اس پر، یعنی یہ جتنے بھی از ہیں نا، ان کو آپ نے معاہدوں پر دیکھنا ہے کہ ان معاہدوں پر یہ متفرع ہو رہی ہیں، ورنہ اللہ اس واقعے کو کسی اور صورت میں بھی تو بیان کر سکتے تھے۔ اصل میں معاہدوں کا اجرا کروایا جا رہا ہے، معاہدوں کا سوال کیسے ہوگا وہ اس سارے واقعے کو پڑھ کر محسوس ہو جائے گا۔ اب ہم باقاعدہ اس کو فٹ کریں تو دیر بھی ہوتی ہے نا، لیکن آپ کو ایک اشارہ کر دیا کہ انشاءاللہ ترجمۃ القرآن کی کلاس میں ان معاہدوں کا اجرا بھی کرنا ہے۔ معاہدوں کا اجرا بھی ہوتا ہے، معاہدوں کی تو پوچھ بھی ہوگی، کیونکہ آگے فرمایا نا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، معاہدوں کی پوچھ کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ کریم ان ساروں سے پوچھیں گے، انبیاء سے، اولیاء سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ کریم پوچھیں گے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تو فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو اللہ کریم ایک ایک نعمت کا سوال کریں گے۔ تو یہاں فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جتنے جتنے الفاظ ہیں اتنے الفاظ بھی انشاءاللہ متفرع ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب سوال کا یہ پہلا جواب یہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، دو محمل، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، مجھے معلومات وہ نہیں جو تجھے معلومات ہیں۔ سوال کرنے میں بھی تو معلومات کا محتاج نہیں ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے میرے اللہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے سبحانکا، اے اللہ کوئی کہتا رہے کہ تیرا شریک ہے تو بن تو نہیں جائے گا، کہنے سے بن تو نہیں جائے گا، تیری صفت جو ہے سبحانکا، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، دوسرا جواب، اے اللہ میں وہ کہہ ہی نہیں سکتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ تجھے تو پتہ ہے مقام رسالت جو ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، نبی ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا جس کا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ تیسرا جواب، ان کنت قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا بھی ہے تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میری ذات کی ساری باتیں تو جانتا ہے اور تیری ذات کی ساری باتیں میں نہیں جانتا، میں تو اتنا جانتا ہوں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا کہ تو حاکم مطلق ہے، تو مالک ہمارا ہے، تو رازق ہمارا ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی تو جو بھی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم، اگلا جواب، اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا الا ما امرتنی به، مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہی بات صرف میں نے بتائی تھی۔ کیا جی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کو معبود سمجھنا، وہ میرا بھی پالنہار ہے تمہارا بھی پالنہار ہے۔ وکنت علیہم، اگلا جواب دی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ جب تک تو میں ان میں رہا اس وقت تک میں یہ حق کی گواہیاں دیتا رہا، یہ شہادات پیش کرتا رہا کہ اللہ ہی الہ ہے، رسول نبی رسول ہے، ان ساری باتوں کی گواہیاں دیتا رہا۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تو نے مجھے پورا لے لیا، توفیتنی جب تو نے پورا لے لیا، تو توفی پورا لینا کیسے ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے بدے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک تو نے مجھے پورا نہ لیا اس وقت تک تو میں بیان کرتا رہا۔ اس کی ایک صورت یہ تھی کہ پہلے آپ نے مجھے
میں بیان کرتا رہا، پھر آپ نے مجھے رفع کیا، اٹھا لیا، پھر جب واپس آیا تو پھر بیان کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، انی متوفی کا معنی اگر توفی والا کریں اور موت والا کریں، اور فلما توفیتنی کا معنی بھی موت والا کریں، تو کم از کم قادیانیت یہ کوئی فاتح نہیں قرار پا جائے گی۔ جو مستدل ہیں ہمارے، وہ یہاں سے اگر یہ والا معنی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر قادیانی سچے ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، قادیانیوں کے ہاتھ میں یہ استدلال آتا ہی نہیں ہے۔ متوفی کا وہاں معنی بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا اپنے مقام پر کہ متوفی کے تبھی موت دینے والا ہو، تو وہاں بھی ممیتو کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور توفیتنی کا لفظ اس بات پر دال ہے کہ اللہ نے پورا لیا، اور اللہ کبھی توفی ناقص بھی کرتا ہے رفع کی صورت میں۔ یہ تو ہماری دلیل ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ توفی کی جگہ اللہ کوئی اور لفظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے، موت کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے۔ فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم۔ اچھا، توفی تام بھی ہوتی ہے اور توفی ناقص بھی ہوتی ہے، قرآن میں یہ بھی استعمال ہے۔ یتوفاکم باللیل، اللہ رات کو بھی تمہاری توفی کرتا ہے، یعنی دوسرا معنی کریں رفع والا تو تب بھی پھر تو ہے ہی نہیں کچھ، یعنی ہمیں کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ فلما توفیتنی، اب توفی تام ہے تب بھی ٹھیک ہے، توفی ناقص ہے، قرآن دونوں کو شامل ہے۔ توفی ناقص ہے تب بھی شامل ہے کہ اے اللہ جب تو نے میرا رفع کر لیا نا، پھر بعد والوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا رہا، پھر جب میں اتر کر آیا تو پھر حق کی گواہیاں دینے لگ گیا، اس دوران مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میری کیا تخصیص ہے اے اللہ، تو ہر شے سے خبردار ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، جواب کا اگلا حصہ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اے اللہ اگر ان کو معاف کر دے۔ موت کے بعد تو مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی نا، تو ان تغفر لہم کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ ابھی میت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، زندہ ہوں گے نا دن قیامت، سارے زندہ کھڑے ہیں، تو دن قیامت تو دعا مانگنے میں کوئی منع تو نہیں ہے۔ موت کے بعد کا منع ہے کہ دنیا میں نہیں مانگ سکتے، اب چونکہ دنیا ختم ہو گئی اس لیے فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو ہی زبردست ہے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کچھ بھی کرے، معاف کرے یا عذاب دے، کوئی کام تیری حکمتوں سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ تو حکیم ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجری، اللہ نے فرمایا آج سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، واحدین کو ان کا وعدہ پورا کرنا کام آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس پر متفرع ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہا کریں گے ہمیشہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ اللہ کے معاہدے انہوں نے پورے کیے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ اللہ نے جو معاہدے لیے تھے سارے ہمارے حق میں تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یوں معاہدے پورے کرنا ہی اصل کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اچھا جی، یہ پر اللہ لا الہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربی الذی یحیی و یمیت پر متفرع ہوا تھا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور اسی طرح اس سے اگلی جو تاکید ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، اس پر متفرع ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی زندہ کر کے ایک دفعہ دنیا سے لے جا کر واپس
لے آئے تھے. تو اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک دفعہ دنیا سے لے جا کر واپس لے آئے تھے. اور پھر اس سے اگلی تاکید کون سی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو فرمایا مردوں کو زندہ بھی کروں گا اور ان سے سوال بھی کروں گا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی زندہ کرنا ہے اور ان سے بھی سوال کرنا ہے. اور جب یہ تاکیدات، یہ اس کو کہتے ہیں تاکیدات الاحکام. اور اس کے بعد آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا نا مثل الذین ینفقون اموالهم، یہاں تک 10 تاکیدات ہو گئی تھی. اس کے بعد تاکیدات الاموال شروع ہوگی، وہ 4 تاکیدات ہیں. یوں 14 تاکیدات سورۃ البقرہ میں احکام کے بعد بیان ہوئی ہیں. تو جب یہ تاکیدات پوری ہوئیں، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اور آیت نمبر 260 میں بھی واعلم ان اللہ عزیز الحکیم. تو یوں ترتب پورا ہوا تو فرمایا پھر آگے اللہ کا امر آیا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے آج سچوں کو ان کی سچائی دے دینی ہے، سب کچھ جو اللہ کا ہے. تو پھر یہ بندے بھی سارے کے سارے اللہ کے ہیں. یہ بندے یہ تو درکنار للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جو کچھ بھی اس میں ہے لہذا اللہ ہی امر چلا سکتا ہے. صرف ان کی بھی تخصیص نہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر اللہ نے کسی کو حکم دے دیا ہے، یہ حکمت حاکمانہ کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی بھی حکم دے دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ حکمت حکیمانہ تو پہلے گزر گئی ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہیں تمہارے اپنے فوائد. تو یوں جا کر معاہدوں والی صورت اس لحاظ سے بڑی آسان تھی کہ معاہدے تھے، لیکن اس کے اندر بہت ساری آیات تھیں جن آیات کو ان معاہدوں کے ساتھ فٹ کرنا تھا. تو یہ دور تفسیر کی ضرورت تھی جو کہ الحمدللہ پوری ہوئی. یوں سورۃ المائدہ پوری ہوئی. اب ہم لکھیں گے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نام کا ربط، معنی کا ربط اور دعویٰ کے بعد خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. تو تین چیزیں سورت کی شروع میں بیان ہو چکی، اور چوتھی چیز اب یعنی دعوے خلاصہ سورت لکھنا ہے. تو اب وہ لکھیں جی. لیکن یہ خلاصہ لکھنے سے پہلے نا ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں. یہ جو ترتب پورا ہو گیا تھا نا تاکیدات عشرہ تک، اس کے بعد تاکیدات الاموال رہتی تھی سورہ البقرہ کی. تو میں نے عرض کیا تھا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں سے تاکیدات الاموال ہے، التاکیدات المالیہ ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا فٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم نے فٹ کیا تھا نا آخری تاکیدات پر، اس پر صرف ایک چھوٹی سی توجہ مزید کر لیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ مرتب ہوا تھا. وَإِذْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاہِيمَ، اور او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، یہ بھی ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لفظ کے ساتھ مل گیا تھا. اب ساری جگہ وَإِذْ شروع ہو رہا ہے، لیکن جب وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کے بعد ہے نا اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، اِذ سے شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جب بھی اِذ آئے گا وہ وَإِذْ ہوگا، یعنی 2 دفعہ اِذ سے شروع کیا، باقی وَإِذْ ہے. تو واو جس کے ساتھ ہے وہ پچھلے کے ساتھ ملے گا، یعنی اتصال تام ہے، وصل کے لیے واو لگائی. تو پچھلی تاکید کے ساتھ واو لگائی، اور اذ اوحیت الی اذ قال الحواریون سے یہ ایک نیا باب شروع ہوگا. انقطاع تام کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے واو کا نہ ہونا. تو یوں اذ قال الحواریون سے لے کر آخر تک یہ لگے گا اس تاکید کے ساتھ جہاں ہے اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. تو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء بھی اسی کے ساتھ لگے گا، اور رب ارنی کیف تحیی الموتى یہ بھی وہی چیز ہے. اور جو تاکیدات الاموال ہے نا
وہ بھی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم کے الفاظ پر لگے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جوابات جو دیے نا ان پر مرتب ہوگا۔ پہلا جواب تھا قال سبحانک، کیا تھا جی؟ سبحانک۔ اس میں اس تاکید کا خلاصہ تھا مثل الذین ينفقون پر مرتب ہوگی، کیونکہ اس تاکید کا خلاصہ تھا منع الایذاء المطلق، تو منع الایذاء المطلق پر قال سبحانک یہ مرتب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہاں پر التاکید الثانی الشیطان یعیدکم الفقر پر یہ مرتب ہوگی، کیونکہ اس کا خلاصہ ہے الکسب الطیب، کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کوئی ایسا کسب تو نہیں نہ کر سکتا۔ اور اسی طرح اگلا جو جواب ہوگا ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی، التاکید الثالث یؤتی الحکمت من یشاء پر، کیونکہ اس تاکید کا خلاصہ ہے فضیلت الحکمہ، تو حکمت کی فضیلت ہے تو اللہ حکیم ذات ہے، اسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی تک سارا ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، یہاں پر چوتھی تاکید لگے گی۔ چوتھی تاکید کون سی ہے جی؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس تاکید کا خلاصہ ہے اقسام اہل الاموال، تو یہاں پر ہے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، جب میں نے وہی کام کیا جو جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ماننے نہ ماننے والوں کے آگے قسمیں بن گئی، کیونکہ اہل الاموال کی بھی قسمیں بنی تھیں، اہل الخیر اور اہل الفساد۔ اور اس کے بعد جی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تو یہاں پر دو دفعہ آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، یہ دو لفظ ہیں تو دو یا ایھا الذین پر مرتب ہوں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ لفظ ویسے میں نے کہا پوری صورت کے ساتھ بھی لگتا ہے، پوری آیت، اور یہ ساتھ والے واقعے کے ساتھ بھی لگ رہی ہے اور ساتھ والے معاہدے کے ساتھ بھی لگ رہی ہے، یوم یجمع اللہ الرسل کے ساتھ بھی لگ رہی ہے۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین کے اندر دو آیتیں تھیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اس کے ساتھ بھی لگے گی۔ پھر آخری آیت ہے للہ ما فی السماوات، آخری رکوع ہے، اور اس کی آخری آیت مرتب ہو جائے گی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، تو واللہ علی کل شیء قدیر یہاں بھی ہے۔ جب واللہ علی کل شیء قدیر ہے تو فانصرنا علی القوم الکافرین ہے، اللہ ہمارے کافروں پر ہماری مدد کرنا۔ تو اگلی صورت میں اللہ نے کافروں کے خلاف ہماری مدد شروع کر دی کہ ان کے جو اغلوطات ہیں ان کا رد اللہ نے شروع کر دیا۔ کیسا جی؟ ترتب پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس ترتب کے ساتھ اب آپ نے سورۃ المائدہ کا خلاصہ نوٹ کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں 15 عہود تھے، عقود تھے، عقد کہیں یا عقد کہیں، دونوں میں نے شروع میں عرض کر دیے تھے۔ عقد 15 عقد اللہ نے ارشاد فرمائے، ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آیتیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے بیٹھنا کہ فلاں عقد کون سی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کو پہلا بناؤ، یا احلت لکم بہیمہ اس کو پہلا بناؤ، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسرا ہے عقد التحریم، آیت نمبر 2 عقد التحریم لا تحلوا شعائر اللہ۔ عقد نمبر 3 عقد الطہارۃ فی الظاہر والباطن، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، آیت نمبر 6۔ چوتھا عقد ہے جی عقد الشہادہ، آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ کونوا قوامین۔ پانچواں ہے جی عقد التقوی، تقوی فی العبادات، تفصیلی تھا۔ کون سی آیت ہے جی؟ آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ہاں ومیثاقہ الذی واثقکم بہ۔ اور اس کے بعد تھا جی عقد الولا، آیت نمبر 35، 3-5 آیت، ہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
وجاہدوا، اور اس کے ساتھ لگتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ یہ بتا دیا تھا کہ 2 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ نمبر 7واں نمبر عقد رد الارتداد، آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ اب 8واں آگے جی عقد البراء، آیت نمبر 57، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اور اس کے بعد 9واں عقد و حفاظت طیبہ، آیت نمبر 87، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے جی عقد و اجتناب الرجس، آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس کے بعد 11واں عقد البلاء، آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم۔ عقد 12واں عقد الحرمات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، آیت نمبر 95۔ عقد الفطرت 13واں عقد، آیت نمبر 101 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ نمبر 13، نمبر 14 عقد اللزوم، اور 15واں الگ کرو تو عقد الالتزام۔ تو عقد اللزوم ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، آیت نمبر 105، اور اگلا آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، یہ 15واں ہوگا، آیت نمبر 106۔ اور یہ ہر ایک معاہدہ ایک ایسا تھا کہ جس کے اندر کوئی ساروں کے الگ الگ ترتیب تھی، کوئی چھوٹا معاہدہ، کوئی بڑا معاہدہ، پھر ہر معاہدے کا خلاصہ وہ الگ الگ درج کروایا۔ سورۃ النساء کی تو ایک ہی ترتیب تھی نا، ہر قانون 7 قانون تھے اور ہر قانون کی ایک ہی ترتیب تھی، تو ان کی چونکہ ہر معاہدے کی الگ ترتیب تھی، لہٰذا وہ خلاصے میں تو نہیں لکھ سکتے، وہ سارا آپ کو جب بیان کیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا خلاصہ گوش گزار کیا۔ پھر اس کے بعد یوم یجمع اللہ الرسل آیا، یوم یجمع اللہ الرسل سے جو باقی ترتب تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ خلاصے کے طور پر صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل کے بعد جو جہاں سے اذ قال الحواریون بغیر واو کے آتا ہے وہ الگ ہے، اور اس سے پہلے تک جو واو کے ساتھ والے ہیں وہ الگ ہیں۔ یوں گویا تخویف اور اختتامی صورت 2 حصوں پر آ گیا۔ اختتامی سورہ خاتمۃ السورہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور خاتمۃ الخاتمہ وہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین سے شروع ہو جائے گا۔ یوں جا کر ہماری سورۃ المائدہ اختتام پذیر ہوئی، اور یہاں پر ہمارا صحیفہ الوہیت ختم ہوا۔ صحیفے کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ سورۃ الانعام کے شروع میں آپ کو سارا ایک دفعہ سمجھاتا ہوں صحیفوں کی ترتیب۔ سورۃ الانعام جب شروع کریں گے نا کہ صحیفے بھی قرآن میں ہیں کیا، قرآن میں کتابیں بھی ہیں کیا، تو قرآن میں صورتیں بھی ہیں، جی ہاں قرآن میں صورتیں بھی ہیں، قرآن میں کتابیں بھی ہیں، قرآن صحیفوں پر بھی مشتمل ہے، قرآن آیتوں پر بھی مشتمل ہے۔ یوں قرآن کے 4 حصہ سب من جانب اللہ ہیں، صحیفہ ہونا، کتابیں ہونا، صورتیں ہونا، آیات ہونا، یہ من جانب اللہ ہے۔ 4 چیزیں من جانب اللہ، اور باقی جو رکوع بنائے ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے، پارے 30 بنائے ہیں یہ ہم نے اپنے حفاظ اکرام کی یاد کرنے کی غرض سے بنائے ہیں۔ تو یہ سورۃ الانعام کی شروع میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔